अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चैनल सीन ये है कि स्टॉक प्लस 92 की बुल एंड बियर सीरीज़ में आपको एक बार फिर से खुश आमदेद। व्यूअर्स, इससे पहले की वीडियो में जिसका टाइटल था हाउ टू रीड एंड यूज़ PSX ट्रेड स्क्रीन टू चेक शेयर प्राइस, उस वीडियो में हमने ये देखा कि आपने किस तरह से PSX डाटा पोर्टल या PSX ट्रेड स्क्रीन को यूज़ करना है कि आप किसी भी PSX की लिस्टेड कंपनी की शेयर प्राइस देख सकें। व्यूअर्स, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रीवियस लेक्चर डिस्कशन के हेडिंग के नीचे मैंने इस वीडियो का लिंक दे दिया है ताकि आप इस वीडियो को जाके देखें और अपना नॉलेज अपडेट करें। व्यूअर्स, अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में एंटर होना चाहते हैं और स्टॉक्स की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले एक ब्रोकरेज अकाउंट की ज़रूरत होगी जो आपको आपका स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करेगा। ये ब्रोकरेज अकाउंट खोलने से पहले आपको ये देखना है कि आपको मार्केट में जो ब्रोकर्स मौजूद हैं उनमें से बेस्ट ब्रोकर कैसे चूज़ करना है जिसके साथ आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करेंगे। बेस्ट स्टॉक ब्रोकर चूज़ करने के लिए व्यूअर्स मैंने आपके लिए एक चेकलिस्ट बनाई है और मैंने ये कोशिश की है कि मैं उन अहम बातों को भी इसके अंदर इंक्लूड करूं जो कि अमूमन लोग इग्नोर कर देते हैं या उन पे इतनी ख़ास तवज्जो नहीं देते। व्यूअर्स, पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 251 के करीब PSX रजिस्टर्ड या PSX लाइसेंस्ड ब्रोकर्स हैं जो अपनी ब्रोकर सर्विसेज प्रोवाइड करें। आप जब भी किसी ब्रोकर के पास जाएंगे तो आप सबसे पहले उस ब्रोकर से ये कंफर्म करेंगे कि आया कि वो ब्रोकर TREC होल्डर है या नहीं। TREC बेसिकली ट्रेडिंग राइट इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट होता है और इसके साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है। वो नंबर आपने ब्रोकर से पूछ के, अगर उसके पास ये TREC सर्टिफिकेट है तो आपने उसे वो नंबर लेके अपने पास नोट कर लेना है। फिर आपने ये कंफर्म करना है कि वो जो ब्रोकरेज फर्म है उसकी बाकी ब्रांचेस भी जो हैं वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको लिंक दे रहा हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर जिसके ज़रिए आप ये चेक कर सकते हैं कि वो ब्रोकरेज फर्म और इसकी ब्रांचेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं। ये बेसिकली PDF फाइल्स हैं PSX ने जारी की हुई हैं। इन पे आप TREC नंबर के साथ उस ब्रोकरेज फर्म की ब्रांचेस और उसके हेड ऑफिस की रजिस्ट्रेशन को कंफर्म कर सकते हैं। तो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी ब्रोकरेज फर्म के बारे में जानने के लिए ये है कि वो ब्रोकरेज फर्म जो है उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, जिसको बेसिकली ब्रोकरेज क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। ब्रोकरेज क्रेडिट रेटिंग बेसिकली इस चीज़ का मुय्यर है कि वो ब्रोकरेज फर्म कितनी फाइनेंशियली स्टेबल है अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को और अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। तो ये रेटिंग बेसिकली दो कंपनीज करती हैं, एक VIS और एक पैकरा। ये दोनों इन दोनों कंपनीज़ की रेटिंग्स जो हैं वो PSX की वेबसाइट पे भी मौजूद हैं और मैंने अपनी वीडियो के लिंक की डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स शेयर कर दिए हैं। आप ब्रोकरेज फर्म से उसकी रेटिंग पूछने के बाद वहाँ से उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसी में आपके पास फर्दर शॉर्ट टर्म रेटिंग भी आप उनसे पूछ लेंगे कि आपकी शॉर्ट टर्म रेटिंग क्या है, और लॉन्ग टर्म रेटिंग भी आप उनसे पूछेंगे। और ब्रोकरेज क्रेडिट रेटिंग में बेसिकली हमारे पास दो तरह के स्केल्स होते हैं, एक एंटिटी रेटिंग स्केल होता है और एक BMR रेटिंग स्केल। इन दोनों स्केल्स के अंदर कोड्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि इसकी रेटिंग किस तरह की है, हाई रेटिंग है या लो रेटिंग है। उन कोड्स के बारे में मैं इंशाल्लाह अपनी कमिंग वीडियोस के अंदर कवर करूंगा जिसमें ब्रोकरेज क्रेडिट रेटिंग को मैं तफसील से डिस्कस करूंगा। तो आपको जब ब्रोकर जो है अपनी क्रेडिट रेटिंग बताए तो आप उसको इंटरनेट पे भी उस कोड को सर्च कर सकते हैं और जो मैंने लिंक्स दिए हैं उसके अंदर आपको बेसिकली ये तमाम चीज़ें गिवन है कि ब्रोकरेज फर्म का नाम क्या है, उसकी शॉर्ट टर्म रेटिंग क्या है, उसकी लॉन्ग टर्म रेटिंग क्या है। कोड उसके अंदर गिवन होगा, उसको आप नेट पे सर्च कर लें। उसकी आउटलुक भी गिवन होगी, आउटलुक को भी आप ज़रूर देखें कि इस ब्रोकरेज फर्म की आउटलुक क्या है, स्टेबल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। स्टेबल और पॉजिटिव को मोस्टली प्रेफर किया जाता है, पॉजिटिव को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है उसमें। ब्रोकरेज क्रेडिट रेटिंग में लास्ट जो चीज़ देखने की है वो ये कि उसका एक्शन क्या है। उसकी रेटिंग को अपग्रेड किया गया है, रीअफर्म मतलब उसी रेटिंग को दोबारा से उन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया है, और मेंटेन का मतलब ये है कि वो अपनी जो रेटिंग है उसको मेंटेन किए हुआ है। सस्पेंडेड का मतलब ये है कि अगर कभी उसके ऊपर कोई एलिगेशन लग गई है या उनके ऊपर कोई केस चल रहा है तो फिर उस यहाँ पे आपके पास एक्शन में सस्पेंडेड लिखा हुआ आ रहा होगा।
یہ جو بھی میں نے 3 چیزیں ڈسکس کی ہیں یہ موسٹلی لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر فیوچر میں ان کو مسئلے مسائل اب آتے ہیں کہ بروکر جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں تھا تو وائنڈ اپ کر کے مارکیٹ سے بھاگ گیا، یہ کریڈٹ ریٹنگ کو انہوں نے خود سے نہیں دیکھا، لوگوں کی بات سنی صرف کہ بروکر کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے رہے اور اس کریڈٹ ریٹنگ کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ یا پھر یہ کیس ہوتا ہے کہ بروکر کی جس برانچ کے ساتھ آپ رجسٹر ہوئے تھے اس کی باقی برانچز یا اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ تو رجسٹر تھا، لیکن جس شہر میں آپ ہیں اور جس برانچ کے ساتھ آپ نے اکاؤنٹ کھلوایا وہ برانچ جو ہے وہ رجسٹر نہیں تھی۔ اب پی ایس ایکس پھر آپ کی کوئی کمپلین یا اس کے اوپر لیگلی کوئی پروسیجر کر نہیں سکے گا کیونکہ وہ برانچ جو ہے رجسٹرڈ ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کو اس بروکریج فرم کی ڈیٹ آف اسٹیبلشمنٹ پتہ ہونی چاہیے، یا ان ادر ورڈز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان سے ان کا ایکسپیرینس پوچھ لیں کہ آپ کتنے عرصے سے مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو آپریشن کرتے ہوئے مارکیٹ میں۔ یہ ڈیٹ آف اسٹیبلشمنٹ آف فرم جو ہے یہ آپ اسٹاک بروکر کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کے اباؤٹ اس سیکشن میں جا کے وہاں سے بھی نکال سکتے ہیں۔ ویورز 2020 میں ہم ڈیجیٹل ایرا کو کراس کرتے ہوئے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دور میں جا رہے ہیں، تو پاکستان میں بھی بہت سارے بزنسز کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب ڈیجیٹل پریزنس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے۔ تو جس بھی اسٹاک بروکر کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ چیک کر لیں کہ اس کی ویب سائٹ اور اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس موجود ہیں کہ نہیں، اور موجود ہیں تو کتنے اچھے طریقے سے مینیج ہو رہے ہیں، کیونکہ جو اسٹاک بروکر فرم جو ہے جتنی اپنے بزنس کے بارے میں کنسرنڈ ہوگی اس کی یہ دونوں چیزیں اتنی ہی بہتر طریقے سے مینیج ہو رہی ہوں گی۔ پھر یہ ہے کہ جس طرح آپ کسی بھی بزنس کو چیک کرنے کے لیے اس کی فزیکل لوکیشن اور اس کا لینڈ لائن نمبر چیک کرتے ہیں، تو اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ ڈیجیٹل پریزنس بھی اس کے اندر ایک اور آئیڈینٹی شامل ہوگی ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس بزنس کی ویب سائٹ ہے یا نہیں اور اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایکٹیو ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ جو آپ کا اسٹاک بروکر ہے اس کا آفس یعنی برانچ آفس یا ہیڈ آفس جس کے ساتھ بھی آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوانا چاہ رہے ہیں اس کو اپروچ کرنا کتنا آسان ہے آپ کے لیے۔ اب اس میں 2 طرح کی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں کہ یا تو وہ اس کا جو آفس ہے وہ آپ کی ورک لوکیشن کے راستے میں ہو یا آپ کی ریزیڈنس آپ کے گھر کے پاس ہو۔ اس میں نارملی میں تھوڑا سا آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ آپ کو کیا چوز کرنا چاہیے۔ اگر تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے قریب ہوگا تو اسٹاک مارکیٹ 9 سے 5 تک کھلی ہوتی ہے اور بروکرز بھی زیادہ تر اسی ٹائمنگ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو 9 سے 5 اگر آپ کا آفس پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں یا گورنمنٹ جاب میں بھی زیادہ تر 9 سے 5 کی ٹائمنگ ہوتی ہے، پرائیویٹ جابس کے اندر بھی 9 سے لے کے 5 اور زیادہ تر آفسز میں پرائیویٹ آفسز میں 9 سے 6 کی ٹائمنگ ہوتی ہے، تو آپ یہ تو بھول جائیں کہ آپ گھر آ کے اسٹاک بروکر کے ساتھ رابطہ کریں گے، ٹھیک ہے، اوور دا فون رابطہ ہو سکتا ہے لیکن آپ فزیکلی میٹ تو نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس کا آفس کلوز ہوگا۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ جو بھی بروکر آپ سلیکٹ کریں اس کا آفس جو ہے آپ کی یا تو ورک لوکیشن آپ کے آفس کے قریب ہو یا پھر آپ کے آفس کے گھر سے آفس تک کے روٹ میں آتا ہو۔ پھر یہ کہ آپ کا جو اسٹاک بروکر ہے اس کی مارکیٹ ریپوٹیشن اچھی ہونی چاہیے، لوگوں کے اس کے بارے میں اچھے اوپینینز ہونے چاہیے، اچھا فیڈ بیک آپ کو بروکر کے حوالے سے ملنا چاہیے۔ پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ بروکر فرم جو ہے وہ آپ سے ہر ٹرانزیکشن پہ کیا کمیشن چارج کرے گی۔ جب بھی آپ اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز کو بائی کریں گے یا سیل کریں گے تو وہ آپ کی ٹرانزیکشن کنسیڈر ہوگی، ہر ٹرانزیکشن پہ آپ کو کمیشن پے کرنا ہے، تو یہ بھی آپ کے پاس نوٹ ہونا چاہیے کہ بروکریج فرم جو ہے وہ کمیشن پر ٹرانزیکشن کیا پرسنٹیج لے رہی ہے۔ ویورز اسٹاک مارکیٹ میں انٹر ہونے کے آپ کے پاس 2 سینیریو ہو سکتے ہیں۔ ایک سینیریو تو یہ ہے کہ آپ کسی اور بندے کے ساتھ پارٹنر اپ کریں جو اسٹاک مارکیٹ کا نالج بھی رکھتا ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں اچھا پرفارم بھی کر رہا ہے، تو اس سینیریو میں تو آپ بڑی انویسٹمنٹ کا بھی رسک لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں اکیلے انٹر ہو رہے ہیں اور پھر اوپر سے آپ اپنے لیے بروکر بھی دیکھ رہے ہیں تو میں یہی ایزیوم کروں گا کہ آپ نئے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں، تو اس کیس میں آپ کی انویسٹمنٹ اسٹریٹجیز میں سے ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ آپ منیمم اماؤنٹ سے اپنا کام سٹارٹ کریں۔ تو آپ بروکر سے یہ بھی پوچھ لیں گے کہ جی میں اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ منیمم کتنی اماؤنٹ سے کھول سکتا ہوں، اور وہ منیمم اماؤنٹ جو اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو چاہیے وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ بروکر سلیکٹ کرتے ہوئے ایک اور بہت ہی اہم چیز یہ کہ آپ نے یہ دیکھنا کہ وہ بروکر آپ کو کیا کیا سروسز پرووائڈ کرے، آیا کہ اس کے پاس اپنے سافٹ ویئر کا ویب پورٹل بیسڈ ورژن ہے کہ نہیں، ان کا ٹریڈنگ سافٹ ویئر کیسا ہے، اس میں کیا کیا فیچرز وہ دے رہے ہیں۔ اب کیونکہ اینڈرائڈ اور آئی او ایس کا بھی بہت ٹرینڈ چل رہا ہے تو آپ اپنے سافٹ ویئر بروکر سے یہ بھی کنفرم کر لیں کہ آیا کہ اس کے پاس اپنے ٹریڈنگ سافٹ ویئر کا اینڈرائڈ یا آئی او ایس ایپ ورژن بھی ہے کہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ ویب پورٹل بیسیکلی اسٹاک بروکر کے ٹریڈنگ سافٹ ویئر کا
آن لائن ورژن ہوتا ہے جو آپ انٹرنیٹ کے تھرو کسی بھی لیپ ٹاپ سے کسی بھی کمپیوٹر سے ایکسیس کر سکتے ہیں، تو آپ کے پاس لمیٹیشنز نہیں رہتی۔ ٹریڈنگ سافٹ ویئرس کی یہ لمیٹیشن ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی اسپیسیفک سسٹم کے اندر انسٹال ہوگا اور اسی کے تھرو آپ کو اسی سسٹم کے تھرو آپ کو انفارمیشن کو ایکسیس کرنا ہوگا۔ اینڈرائڈ ایپ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل میں آپ کے پاس کہیں سے بھی آپ انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے پاس اگر یہ تینوں فیچرز موجود ہیں کہ ویب پورٹل بھی ہے، ٹریڈنگ سافٹ ویئر بھی ہے اور اینڈرائڈ ایپ بھی ہے، تو آپ کے لیے کام کرنا مزید آسان ہو جاتا ہے، اپڈیٹس کو کلیکٹ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اپنے اسٹاک بروکر سے یہ بھی کنفرم کریں کہ وہ آپ کو مارکیٹ کی اپڈیٹس پرووائڈ کرتے ہیں یا نہیں، اگر کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں، مطلب کہ واٹس ایپ کے تھرو کرتے ہیں، ای میلز کے تھرو کرتے ہیں، میسیجز کے تھرو کرتے ہیں، کون سا جو وے آف انفارمیشن وہ یوز کرتے ہیں آپ کو اسٹاک مارکیٹ کی اپڈیٹس پرووائڈ کرنے کے لیے۔ اور آپ بروکر سے یہ بھی کنفرم کریں کہ وہ آپ کو کس طرح کی رپورٹس اور کس طرح کا ریسرچ میٹیریل پرووائڈ کر رہے ہیں، انالیسس کس طرح کے انالیسس پرووائڈ کر رہے ہیں، ہسٹورک ڈاٹا کس طرح سے پرووائڈ کریں، اور اس کے ساتھ آپ کو پریمیم اکاؤنٹ کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں بروکر کی۔ پریمیم اکاؤنٹ کا بیسیکلی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس ڈیڈیکیٹڈ بروکر آ جاتا ہے، تھوڑی سی سروسز بہتر ہو جاتی ہیں، اپڈیٹس وغیرہ بہتر طریقے سے آپ کو مل رہی ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے کہ جو بروکریج فرم ہے اس کا کسٹمر کیئر جو ہے وہ کیسے پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کا جنرل بیہیویئر کیسا ہے، پروفیشنلزم کیسا ہے، جو وہ ای میلز کر رہے ہیں یا اپڈیٹس پرووائڈ کر رہے ہیں، ان میں پروفیشنلزم کو کس حد تک مد نظر رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کا رسپانس ٹائم کتنا ہے کہ جب بروکریج فرم کا رسپیکٹیو پرسن یا جس پرسن کو آپ کانٹیکٹ کر رہے ہیں وہ اگر اپنے موجودہ ٹائم پہ اویلیبل نہیں ہے تو وہ کتنی دیر میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آ کے آپ کو آپ کی کیوری جو ہے وہ کلیئر کرتا ہے۔ تو ویورز، اسی کے ساتھ ہمارا ہاؤ ٹو چوز بیسٹ اسٹاک بروکر کا پارٹ 1 جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے۔ اسی ویڈیو کا پارٹ 2 میں انشاءاللہ بہت جلد لے کے آ رہا ہوں۔ اس کے اندر میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ اور یوزفل ٹپس بھی دوں گا تاکہ آپ اس پروسیس سے اچھے طریقے سے گو تھرو ہو سکیں اور آپ وہ اسٹاک بروکر سلیکٹ کریں جو کہ آپ کو فیوچر میں اپنی ڈیسیجن کو ریوائز نہ کرنا پڑے۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جب بھی اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس فوراً اس کی نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ اس ویڈیو کو فوراً دیکھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ویورز پلیز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے، یہ میری ایفرٹ پسند آئے تو مجھے اس ویڈیو پہ ضرور لائک دیجیے گا۔ تو ویورز، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔